السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سب سے اوپر والی منزل پر ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں، اور جیسے ہی رات ہوتی تھی تو وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ ڈر تو مجھے بھی لگتا تھا، لیکن بس کمرے کے راز کو جاننا چاہتی تھی۔ سب لوگوں کے چہروں پر جو ڈر دکھائی دیتا تھا وہ میرے تجسس کو اور بڑھا رہا تھا۔ ہر کوئی اس کمرے سے اس طرح خوفزدہ ہوتا تھا کہ جیسے جانے وہاں پر ایسی کون سی چیز ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے، اور کوئی بھی صبح سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور پھر ایک رات ایسی تھی جسے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس رات میں نے وہ غلطی کی تھی جو شاید مجھے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بند تھے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی، اور میرا رخ چھت کی طرف تھا جہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج مجھے ہر حال میں یہ راز جاننا تھا۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ جانے وہاں پر کیا ہوگا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا تو میں پیچھے ہٹنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی خوف سے مجھے پسینہ آنے لگا تھا، اور پھر ہمت کر کے میں جیسے ہی چھت پر پہنچی تھی اور میں نے اس کمرے کے بند دروازے کو کھولا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں تو میرا نام آمنہ ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے، کچھ فاصلے پر موجود ایک گاؤں سے تھا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ میرے ابا گاؤں کے سردار تھے۔ میرے ابا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، جبکہ ایک ان کا چھوٹا بھائی تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ بڑے ہونے کی وجہ سے میرے دادا ابو انتقال سے پہلے گاؤں کی سرداری میرے ابا کو سونپ گئے تھے، اور ویسے بھی میرے ابا انصاف پسند انسان تھے اور سارے گاؤں والے انہیں پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کسی معاملے میں زیادتی نہیں کی تھی، اور وہ گاؤں والوں کا ہر طریقے سے خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان سے بہت خوش بھی تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے اماں ابا کی دونوں کی لاڈلی تھی۔ میری پھپھو کی تو شادی ہو گئی تھی، ان کی شادی بھی ساتھ والے گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ ان کا بھی ہماری حویلی میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اماں ابا کی طرح پھپھو بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ حویلی میں سب کی لاڈلی تھی اور سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میری اماں ابا کی شادی کے 10 سال بعد میں ان کی زندگی میں آئی تھی۔ اماں کہا کرتی تھی کہ انہوں نے بہت دعاؤں سے مجھے مانگا ہے۔ میری اماں ابا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دادی نے ابا کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، ان کا کوئی بیٹا ہونا چاہیے جو کہ اس حویلی کا وارث ہو اور ان کے بعد ان کی جگہ کو سنبھال سکے۔ لیکن کیونکہ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے انتظار کیا تھا اور دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور پھر جب میں ان کی زندگی میں آئی اس وقت بھی دادی نے ابا کو بہت مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ اس گاؤں کو سنبھالنے کے لیے انہیں کسی وارث کی ضرورت ہے، کسی لڑکے کی ضرورت ہے، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور ان کے بعد میں سب کچھ سنبھال سکتی ہوں، انہیں کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے بنائیں گے کہ ان کی بیٹی سب کچھ سنبھال لے گی، جبکہ دادی ہمیشہ اس بات سے اختلاف کرتی تھی۔ میرے چچا اور چچی بھی اسی حویلی میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی مجھ سے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ چچا کی بھی ایک ہی بیٹی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ہم سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، اور میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے اور پڑھنے کے لیے شہر بھیجیں گے، جبکہ دادی اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بیٹیوں کو گھر سے باہر کہیں بھی دور بھیجنے کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابا نے گاؤں میں ہی ایک بہت بڑا اسکول بنوایا تھا جہاں پر سارے گاؤں والوں کے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔
میں نے بھی وہیں سے اپنی پڑھائی شروع کی تھی۔ ابا جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ وہ ہر چیز مجھے اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ جیسے بہت جلد یہ سب کچھ مجھے سنبھالنا ہوگا، جبکہ دادا یہی کہا کرتے تھے کہ میرے چچا کا بیٹا ہی یہ سب کچھ سنبھالے گا، کیونکہ اس گھر کا اکلوتا وارث وہی ہے۔ مجھے ان ساری چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ میں نے کبھی دولت کو اہمیت دی تھی۔ میرے لیے میرے اماں ابا ہی سب کچھ تھے، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ یہ گاؤں والے ایک اچھی زندگی گزاریں، اور جو کوئی بھی یہاں پر سردار بنے وہ اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف کرتے ہوئے گاؤں والوں کے بارے میں سوچے اور ان کے مستقبل کے لیے کام کرے، جبکہ چچا کا بیٹا اس کی عادتوں سے اور حرکتوں سے کون واقف نہیں تھا۔ شروع میں تو یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ شروع میں تو دادی اور چچی اس کے کارناموں پر پردے ڈال دیتی تھیں اور کسی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتی تھیں کہ وہ لڑکا اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے۔ ابا نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، جبکہ وہ وہاں پر سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ ابا کو بھی یہ بات اس کے دوستوں سے معلوم ہوئی تھی۔ اس کے شوق ہی سب سے الگ تھے، اسے اپنی عیاشی سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ایسے میں ابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے گاؤں کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے، جبکہ میرے چچا بھی اس بات سے اتفاق کرتے تھے کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ کل کو یہ سب کچھ سنبھال سکے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کرے، لیکن اب جس قسم کی عادتیں اس کی بن گئی تھیں، اب وہ سب کچھ چھوڑنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا ابا کے سامنے یہی ظاہر کرتا تھا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن حویلی میں بھی وہ چھپ چھپ کر وہی کام کرتا تھا، جبکہ دادی ہر بات پر یہی کہتی تھی کہ ابھی وہ چھوٹا ہے اور اس عمر میں تقریباً سبھی لڑکے اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی تو وہ سب کچھ اچھے طریقے سے سنبھال لے گا۔ مگر ابا اماں کس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور مجھے آگے پڑھنا تھا، اور اس کے لیے مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ ابا نے کیونکہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیجیں گے، اسی لیے انہوں نے ساری تیاری مکمل کروا لی تھی۔ دادی مجھے حویلی سے باہر بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہی کہتی تھی کہ اماں مجھے گھرداری سکھائیں اور تھوڑے وقت بعد وہ میری شادی کروا دے گی۔ دادی کی باتیں سن کر تو میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، مگر ابا تھے جو ہر جگہ میرا ساتھ دیتے تھے، اور انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دادی کو سمجھا لیں گے۔ ایک دن اسی طرح سے اماں ابا کو کسی کام سے شہر جانا تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا، لیکن پھر اچانک سے ہی دادی نے بتایا کہ حویلی میں کچھ مہمانوں نے آنا ہے، اسی لیے اماں ابا مجھے گھر چھوڑ دیں، اور پھر میرے اماں ابا اکیلے ہی شہر کے لیے چلے گئے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہوگا تو میں کبھی بھی انہیں جانے نہ دیتی۔ اس دن میری اماں ابا گئے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن واپس نہیں آئے تھے۔ ان کی گاڑی کا اس قدر برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ میری اماں ابا دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہماری حویلی پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جب یہ خبر یہاں پر پہنچی تھی کہ اس حادثے میں اماں اور ابا دونوں جان سے چلے گئے ہیں، میرے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا اور اسے برداشت کرنا شاید میرے بس میں بھی نہ تھا۔ لیکن چچا نے اور چچی نے مجھے بہت سنبھالا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد تو دادی کا رویہ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میری دادی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن بس کچھ پرانے خیالات کی وجہ سے وہ مجھے اکثر چیزوں پر روک ٹوک کرتی تھی۔ لیکن اماں ابا کے جانے کے بعد تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سب لوگوں کی محبت ہی تھی جو میں آہستہ آہستہ اس غم سے باہر آنے لگی تھی۔ لیکن اب اس حویلی میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔
ابا کے بعد چچا نے یہ سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ابا کی امانت ہے اور وعدے کے مطابق ایک دن یہ سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا ہے، لیکن جب تک میں اس قابل نہیں ہو جاتی تب تک چچا سب کچھ دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ میرے ابا نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ آخر میں ہی سنبھالوں گی، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ نہیں سونپیں گے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی عادتوں سے اور اس کی عیاش طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ کیا ہوا جو میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے؟ چچا کا کہنا تھا کہ وہ ابھی موجود ہیں اور وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ وہ میرے ابا کے ہی چھوٹے بھائی تھے اور ان کی عادتیں بھی بالکل ابا جیسی تھیں۔ اب تو میں ویسے بھی حویلی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک وجہ تو اماں ابا کا چلے جانا تھا اور ایک وجہ اور تھی جو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر وقت کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ جب بھی میں ابا کے ساتھ کبھی گھر سے باہر جاتی تھی تب بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، اور حویلی میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں ابا سے اس بارے میں بات کروں گی، کیونکہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ پچھلے 1 سال سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور اب تو بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں بھی سوتے ہوئے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے اس بات کا ذکر کرتی، وہ مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے۔ یہ بات میں چچا کو بھی بتا سکتی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بات کو ضرور سمجھیں گے اور اس شخص کو ڈھونڈ لیں گے جو بھی میرا پیچھا کرتا تھا۔ لیکن فی الحال میں نے یہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ اس حویلی میں مجھے اماں ابا کی یاد ستاتی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی اپنی پڑھائی کے لیے شہر جانا ہی تھا۔ مجھے ابا کا خواب پورا کرنا تھا اور ان کے گاؤں کو سنبھالنا تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میں نے چچا سے اس بارے میں بات کی تھی۔ ابا نے میرے جانے کے بعد انتظامات تو پہلے سے ہی مکمل کر دیے تھے اور ایک اچھے کالج میں میرا داخلہ بھی ہو گیا تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ میرے رہنے کا تھا۔ چچا نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیتے ہیں، یہاں پر میں آسانی سے رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی، لیکن میں صرف اپنے سکون کے لیے اتنے زیادہ پیسے خرچ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے چچا سے یہ کہا کہ وہ مجھے کسی ہاسٹل میں بھجوا دیں جہاں سب لڑکیاں وہاں رہتی ہیں، میں بھی وہیں رہ لوں گی۔ چچا مجھے ہاسٹل بھیجنے کے لیے پہلے تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، صرف ایک کمرے میں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں اتنی بڑی حویلی میں رہنے والی ایک چھوٹے سے کمرے میں کیسے رہوں گی؟ مگر مجھے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا مقصد صرف اپنی تعلیم مکمل کرنا تھا اور اپنے ابا کے خواب کو پورا کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے چچا سے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ایک کمرے میں گزارا کر لوں گی، وہ بس کسی ہاسٹل میں میرا داخلہ کروا دے۔ میرے کہنے کے مطابق ہی چچا شہر میں ہاسٹل میں میرے رہنے کا انتظام کروا دیا۔ یہ ہاسٹل شہر کا سب سے پرانا ہاسٹل تھا۔ چچا کا کہنا تھا کہ جو آج کل نئے ہاسٹل بن رہے ہیں انہیں ان پر یقین نہیں ہے، یہ کافی پرانا ہے، اس لیے یہی میرے لیے ٹھیک رہے گا۔ اور پھر میں نے ہاسٹل جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اپنی ضرورت کا سامان رکھا تھا، اماں ابا کی تصویریں اور کچھ سامان رکھا تھا، اور اس کے بعد چچا مجھے میرے ہاسٹل چھوڑ آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ وقت نکال کر مجھ سے ملنے کے لیے بھی آتے رہیں گے۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں انہیں فون کر دوں، وہ اسی ٹائم وہ چیز میرے ہاسٹل پہنچا دیں گے، کیونکہ میں اپنی ضرورت کی ہر چیز پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اسی لیے مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنے کمرے کو اپنے طریقے سے سیٹ کیا تھا اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس ہاسٹل میں آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا جب مجھے یہاں پر عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کو ملی۔ اس ہاسٹل میں ایک کمرے میں 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں رہتی تھیں،
لیکن کیونکہ میں حویلی سے آئی تھی اس لیے چچا نے میرے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست کروایا تھا جس میں صرف اکیلی رہتی تھی۔ ہاسٹل میں جتنی بھی لڑکیاں موجود تھیں، جیسے ہی شام ہوتی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتی تھیں اور یہی کہتی کہ صبح ہونے سے پہلے کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر ہاسٹل میں ہی میری ایک بہت اچھی سہیلی بنی جس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ ہاسٹل بہت پرانا ہے اور یہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ چھت پر ایک کمرہ ہے جو کہ بہت سالوں سے بند ہے اور اس کمرے کے متعلق بہت ساری کہانیاں یہاں پر مشہور ہیں۔ کسی کا کہنا تھا کہ ہاسٹل کے اس کمرے میں ایک لڑکی رہتی تھی اور پھر اچانک ہی ایک رات بہت برے طریقے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ بہت کوشش کی گئی تھی یہ جاننے کی کہ آخر اس کی موت کیسے ہوئی، لیکن کوئی نہیں جان پایا تھا کہ اس کی موت کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اسی لیے اس دن کے بعد سے اس کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت الگ تھلگ رہنے والی تھی، اسی لیے اسے چھت پر بنا ہوا کمرہ دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے گھلتی ملتی تھی، اور اس نے خود ہاسٹل والوں کو کہہ کر چھت پر موجود وہ کمرہ لیا تھا، اور اکثر رات کو چھت سے بہت عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں، اور صبح ہونے پر کوئی بھی اس لڑکی سے اس بارے میں پوچھتا تو وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی چیز سے خوفزدہ رہتی ہے، مگر وہ کسی سے بھی یہ بات نہیں کہتی تھی۔ اور پھر اسے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ جب اتنے برے طریقے سے اس کی موت ہو گئی۔ بس یہی کہانی تھی، اور اس کے بعد آج تک کوئی اس کمرے میں نہیں رہا اور نہ ہی کبھی اس کمرے میں گیا ہے۔ اس کمرے میں تالا پڑا رہتا ہے، کوئی اسے نہیں کھولتا۔ سبھی لوگ ابھی بھی چھت پر جانے سے ڈرتے ہیں، اور رات کے وقت کوئی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ ابھی بھی رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور اگر کوئی بھی وہاں جانے کی غلطی کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا اور نہ ہی اسے ہاسٹل میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی چند لڑکیوں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی تھی جو کہ چھت پر اس کمرے تک گئی تھی، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئی تھی، اور نہ ہی اس کے بعد وہ کبھی ہاسٹل میں دکھائی دی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا بھوت ابھی بھی اس کمرے میں موجود تھا، مگر میں ان ساری چیزوں کو ماننے والی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی ابا نے مجھے ڈرنا نہیں سکھایا تھا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر چیز کا سامنا کرنا سکھایا تھا۔ میں ہر دوسری لڑکی کی طرح عام سوچ رکھنے والی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی جو یہ جن بھوتوں کی کہانیاں سن کر ڈر جاتی۔ میں ہمیشہ سے اپنے ابا کی طرح حقیقت پسند تھی، اور اس طرح سے سنی سنائی باتوں پر میں کبھی بھی یقین نہیں کرتی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر مجھے بالکل بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ یہ سب کچھ ایک کہانی ہے جو کہ یہاں پر رہنے والی لڑکی کو سنائی جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن رات کے وقت مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ میرے کمرے میں پانی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تاکہ پانی لا سکوں۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو مجھے چھت پر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل دہل گیا تھا۔ میں نے فوراً سے پانی بھرا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میں اس لڑکی کی بات پر کبھی بھی یقین نہ کرتی اگر میں یہ آوازیں خود اپنے کانوں سے نہ سنتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا، لیکن ابھی بھی میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس لڑکی کا بھوت ابھی بھی اس کمرے میں موجود ہوگا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ جو لوگ ایک دفعہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے، تو پھر آخر اس کمرے میں ایسا کیا تھا جس نے سب کو خوفزدہ کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ نہ صرف یہاں پر رہنے والی لڑکیاں بلکہ یہاں پر کام کرنے والی ملازمائیں
اور یہاں پر موجود وارڈن سبھی لوگ اس بات سے اس قدر خوفزدہ ہوتے تھے کہ اس طرف جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور پھر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اس 1 مہینے میں 4 سے 5 لڑکیاں ہاسٹل سے غائب ہو گئی تھیں، جبکہ سب لوگ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتے تھے کہ یقیناً وہ لڑکیاں چھت پر چلی گئی ہوں گی۔ اسی لیے تو اس دن کے بعد سے کسی کو دکھائی نہیں دی، یا پھر انہوں نے رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی کی ہوگی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک ہاسٹل سے لڑکیوں کا غائب ہو جانا، اور کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور یہ ہاسٹل والے بھی یہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دیتے تھے کہ اس ہاسٹل میں سایہ ہے، اور جو بھی رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جو بھی لڑکی غائب ہوتی تھی کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ کہاں گئی اور اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تو میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی جو سب سے چھپائی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب سے میں نے ہاسٹل کے اس کمرے میں آ کر رہنا شروع کیا تھا، تقریباً ہر روز رات کو میں خواب دیکھتی تھی، اور خواب میں یہی دیکھتی تھی کہ ایک بہت ہی بڑے خوبصورت سا اور بڑا سا انار کا درخت ہے جس پر بڑے بڑے انار لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جا کر انار توڑنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ ہرا بھرا درخت دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہو جاتا تھا، اور میرے ہاتھ میں توڑا ہوا انار بھی سیاہ ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب بدبو میرے چاروں طرف پھیل جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے زور سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے، اور میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ آنکھ کھلنے پر بھی ایک عجیب سی بدبو مجھے اپنے کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اگر تو یہ صرف میرا خواب تھا تو پھر وہ بدبو مجھے حقیقت میں کیوں آتی تھی؟ اور اگر اس خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا تو پھر کیا تعلق تھا؟ اور جب سے میں نے یہاں آ کر رہنا شروع کیا تھا تب سے یہ خواب مجھے کیوں تنگ کر رہا تھا؟ اس سے پہلے تو میں نے اپنے خواب میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی، اور صرف ایک مرتبہ بھی نہیں۔ یہ خواب مسلسل پچھلے 1 مہینے سے میں دیکھ رہی تھی، مگر میں نے چچا سے کسی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر میں چچا کو اس ہاسٹل کے بارے میں یا اپنے خواب کے بارے میں کچھ بھی بتاتی تو وہ مجھے یہاں نہ رہنے دیتے اور واپس حویلی لے جاتے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میری پڑھائی ادھوری رہ جاتی، اور میں ابا کا جو خواب پورا کرنا چاہتی تھی وہ بھی ادھورا رہ جاتا۔ مجھے ہر حال میں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اپنی پڑھائی جاری رکھنی تھی، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی تھا۔ کسی بھی صورت اپنے ابا کا خواب ادھورا نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ پھر اس کے لیے مجھے کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا، میں برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال مجھے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ مزید کچھ دن گزرے تھے کہ میری سہیلی وہ بھی ہاسٹل سے غائب ہو گئی تھی، اور اس بات نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی میری ایک ہی سہیلی تھی، اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی، دیکھنے میں بھی بہت پیاری اور خوبصورت تھی، جبکہ وہ تو ان ساری باتوں پر یقین بھی رکھتی تھی۔ وہ بہت ہی ڈرپوک اور کمزور سی لڑکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نہ تو وہ رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی ہوگی، اور نہ ہی اس نے چھت پہ جانے کی حماقت کی ہوگی۔ تو پھر وہ کیسے اپنے کمرے سے غائب ہو گئی، جبکہ اس کے کمرے میں موجود لڑکیوں کا بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہ یہیں ان کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نیند میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی ہو۔ مجھے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میں اس راز کو جلد از جلد جاننا چاہتی تھی، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
ایک رات اسی طرح سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی آدھی رات گزری تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو چکے ہیں، تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے آج یہ حقیقت جاننی تھی کہ آخر چھت پر بنے اس کمرے کا راز کیا ہے۔ جب میں نے باہر دیکھا تو اس رات کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ کسی چیز کی پرواہ کی اپنے کمرے سے نکل کر چھت کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ مجھے وہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو ڈر نے مجھے جکڑ لیا تھا، خوف سے مجھے پسینے آنے لگے تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ مجھے اپنی دوست کو واپس لے کر آنا تھا، مجھے اسے ڈھونڈنا تھا، اور اسے ڈھونڈنے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس سچ تک پہنچ جاتی۔ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی۔ ابا نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ کبھی بھی کسی غلط چیز کا ساتھ نہیں دینا، اور جو انسان حق پر ہوتا ہے نہ تو وہ کبھی ناکام ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور میں کیونکہ حق پر تھی، مجھے اپنی دوست کو تلاش کرنا تھا، اس کی مدد کرنی تھی، اسی لیے مجھے بنا ڈرے آگے قدم بڑھانے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آخر میں مجھے ضرور کامیابی ملے گی۔ میں ہمت کرتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی تھی۔ چھت پر مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ کمرہ ایک کونے میں موجود تھا اور اس کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جبکہ جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ آواز کسی لڑکی کی تھی، اور اس لڑکی کی آواز کے ساتھ ایک دو آوازیں اور بھی تھیں۔ ان کی جانے کس زبان میں تھی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور اس قدر خوفناک تھی کہ سننے والا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ میں ہمت کر کے کمرے کے پاس پہنچی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کنڈی کو باہر سے کھول کر دروازہ کھولا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں 2 سے 3 لڑکیاں موجود تھیں جنہیں اس کمرے میں باندھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک عورت جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کمرے میں موجود تھی۔ اور جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس عورت کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری طرف آنے لگی تھی، جبکہ میں پیچھے قدم لینے لگی۔ وہ عورت تیز تیز قدم لیتی میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے اس کمرے میں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ اگر وہ عورت مجھے اس کمرے میں لے گئی تو پھر میں کبھی اس کمرے سے باہر نہیں نکل پاؤں گی۔ جس وقت میں چھت پر آنے لگی تھی تو میں اپنے کمرے سے ایک چاقو ساتھ لے کر آئی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ عورت مجھے کسی بھی طرح کمرے کے اندر لے جانا چاہتی تھی اور مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو چھڑوانے کی، اور پھر جب مجھے لگا کہ اب میں اس سے اپنے آپ کو نہیں چھڑوا سکتی تو میں نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے ہاتھ پر چلا دیا، جسے وہ چلا کر ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اسی کمرے میں دھکا دیا تھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے باہر سے بھاگ نکلی تھی۔ میرے ہاتھوں پر خون لگ گیا تھا۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ اس سے پہلے کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلتا، مجھے یہاں سے باہر نکلنا تھا، اور مجھے پولیس کو یہ بات بتانی تھی، کیونکہ یہاں پر کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور میں ان لڑکیوں کی مدد اسی صورت میں کر سکتی تھی اگر میں خود یہاں سے بحفاظت باہر نکل پاتی۔ میں بھاگتے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے کچھ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ اگر میں یہاں سے کچھ بھی لے کر جاتی تو سب لوگوں کو شک ہو جاتا۔ اسی لیے میں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بس یہاں سے باہر جانا چاہتی تھی، اور اس رات تیز بارش میں اپنے ہاسٹل سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھے جلدی سے جلدی کہیں پہنچنا تھا تاکہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکوں اور لڑکیوں کی مدد کر سکوں جو اس کمرے میں موجود تھی، جنہیں برے طریقے سے باندھا گیا تھا۔ میں بنا کسی چیز کی پرواہ کیے بس بھاگتی جا رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے اپنے سامنے انار کا ایک درخت نظر آیا
جو بالکل ہرا اور تر و تازہ تھا، اور اس کے اوپر بڑے بڑے انار لگے ہوئے تھے۔ مجھے اچانک سے اپنا خواب یاد آیا، اور پھر مجھے یہ لگا کہ وہ خواب میرا فہم بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ بھوک سے میری حالت بری ہو گئی تھی، اسی لیے میں فوراً اس درخت کے پاس پہنچی، اور جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچی تھی، میں نے پہلا انار توڑا تھا تو وہ پورے کا پورا درخت سیاہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں موجود وہ انار بھی سیاہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس درخت سے انار گرنے لگے، اور 7 انار میری گود میں آ کر گر گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بدبو میرے چاروں طرف پھیلنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ انار غائب ہو گئے، اور ان کی جگہ 7 بھیانک چہرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اور جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا۔ میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ایک عورت میرے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور میرا بخار چیک کر رہی تھی۔ اس عورت کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اسی لیے میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ نہ تو وہ درخت کہیں تھا، اور نہ ہی وہ انار، اور نہ ہی وہ 7 بھیانک چہرے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ ہوں۔ جب اس عورت نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کل رات کو اس کا بیٹا مجھے یہاں لے کر آیا ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس عورت کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے اس چہرے کو کہیں دیکھا ہو، مگر میں پہچان نہیں پائی تھی۔ جب میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، تو اس عورت نے مجھے جانے سے روک لیا، اور یہ کہنے لگی کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں اگر اس گھر سے باہر نکلوں گی تو وہ 7 جنزادے مجھے جان سے مار دیں گے جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس عورت نے مجھے سب کچھ سمجھایا، اس کا کہنا تھا کہ وہ ان چیزوں کو دور سے ہی پہچان جاتی ہے۔ جب اس کا بیٹا رات کو مجھے لایا تھا، اسی وقت اسے پتہ چل گیا تھا کہ 7 جنزادے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ جادو کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور یہ جادو کسی میرے اپنے نے میرے اوپر کیا ہے۔ میرا کوئی اپنا میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور میری جان لینا چاہتا ہے۔ اسی نے ان 7 جنزادوں کو میرے پیچھے لگایا ہے، اور اگر میں یہاں سے باہر گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور پھر کبھی بھی میں آزادی حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائیں۔ جو خواب میں دیکھتی تھی اس کی حقیقت یہی ہے۔ جو 7 انار میں دیکھتی تھی جو سیاہ ہو جاتے تھے، وہ 7 جنزادے ہیں اور جڑواں ہیں، جو کہ جادو کے ذریعے سے میرے پیچھے لگائے گئے ہیں۔ اسی لیے میں اس گھر میں محفوظ ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ نہیں آ سکتے۔ میں شاید اس عورت کی باتوں پر کبھی بھی یقین نہ کرتی، لیکن اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ کہا تھا۔ اسے کیسے معلوم کہ میں پچھلے 1 مہینے سے یہ خواب دیکھ رہی تھی؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ لیکن کون ایسا تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ اور مجھے ایسے ہی کئی حقیقتیں معلوم ہوئی تھیں جنہوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ لڑکا جو مجھے دیکھا دیکھا لگتا تھا، اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ میرے ابا اس سے بہت محبت بھی کرتے تھے اور اسے بیٹوں کی طرح اہمیت بھی دیتے تھے، لیکن جب سے میرے چچا نے سب کچھ سنبھالا ہے، انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا، کیونکہ وہ میرے چچا کو کام میں بے ایمانی نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں، یہ سب میرے اپنوں کی وجہ سے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے ماں باپ کی موت کے پیچھے بھی میرے اپنے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میرے اماں ابا کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ اور پھر شروع سے لے کر آخر تک اس نے مجھے ساری کہانی بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے 3 سال سے میرے ابا کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور میرے ابا کے سارے حساب کتاب والے کام وہی سنبھالتا تھا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا
اور میرے ابا اس پر بہت بھروسہ بھی کرتے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے چچا پر اسے پہلے ہی شک تھا۔ میرے چچا پیسوں میں ہیر پھیر کرتے تھے۔ ابا کو اس وقت علم نہیں تھا، نہ ہی یہ معلوم تھا کہ یہی بھائی ایک دن دولت کے لالچ میں ان کی جان لے لے گا۔ میرے چچا اوپر سے تو میرے ابا کے ساتھ تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، لیکن اندر سے وہی سب سے زیادہ ان کے خلاف تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ میرے ابا کبھی بھی یہ سرداری اور یہ ساری حویلی، یہ سب کچھ ان کے بیٹے کے حوالے نہیں کریں گے، تو وہ میرے ابا کے اور بھی خلاف ہو گئے تھے۔ میرے ابا کو دولت کا لالچ نہیں تھا، وہ صرف گاؤں والوں کے اچھے مستقبل کی وجہ سے فکر مند تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ان کی بیٹی یعنی میں سنبھالوں گی، کیونکہ چچا کے بیٹے پر انہیں بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ایک نمبر کا عیاش لڑکا تھا، جبکہ چچا نے اس وقت تو ابا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ یہ سب کچھ خود حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس حویلی پر، ان ساری چیزوں پر وہ اور ان کا بیٹا عیش کریں۔ اسی لیے انہوں نے موقع دیکھ کر اماں اور ابا دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اور مجھے ان لوگوں نے ہاسٹل بھجوا دیا تھا، اور میرے سامنے یہی ظاہر کرتے تھے کہ مستقبل میں وہی کریں گے جو میرے ابا چاہتے تھے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ میرے اماں ابا کے انتقال کے بعد اور میرے ہاسٹل چلے جانے کے بعد اس نے اپنے طور پر سب کچھ پتہ کروا لیا تھا، اور اسے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ وہ مجھے سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اور پھر کل رات میں اسے درخت کے پاس ملی تھی تو وہ مجھے گھر لے آیا۔ اس کی اماں شروع سے ہی ایسا علم رکھتی تھی کہ وہ جنات کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی، اور یہاں کے بہت سارے لوگ ان کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے تھے۔ جب اس کی اماں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تو اسی وقت وہ سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، اور 7 جنات کو میرے پیچھے لگایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ میری چچی نے کیا تھا تاکہ میں اس ہاسٹل سے زندہ واپس نہ آؤں، اور سب کچھ ان کو، ان کے شوہر کو اور ان کے بیٹے کو مل جائے، اور میرے ماں باپ کے ساتھ میرا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں کبھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہ کرتی، مگر اس لڑکے نے مجھے ہر چیز کا ثبوت دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے چچا نے کیا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سزا دلوانی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس ہاسٹل کا راز بھی فاش کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنی زندگی محفوظ کرتی جو ان جنزادوں نے، میری چچی نے جادو کے ذریعے سے میرے پیچھے لگائی تھی۔ مجھے ان سے پیچھا چھڑوانا تھا، اور اس میں یہی لوگ میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے اس لڑکے کو اس ہاسٹل کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا، اور اسے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے طور پر ساری معلومات اکٹھی کر لے۔ نہ صرف اب ہمیں میرے اماں ابا کے قاتلوں کو سزا دلوانی تھی، بلکہ اس ہاسٹل کے راز کو بھی سب کے سامنے لانا تھا، اور ان لڑکیوں کو بھی وہاں سے آزاد کروانا تھا۔ اس لڑکے نے ان سارے کاموں میں میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس وقت اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہیں اسپتال لے کر جایا گیا تھا، وہ فوراً ان کے پیچھے گیا تھا۔ میرے ابا کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے بھائی نے کیا ہے، اور اسی وقت میرے ابا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کے بعد میری حفاظت کرے گا، اور مجھے ان کے بھائی کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور ہر چیز میں میری مدد کرے گا۔ اور اس نے میرے ابا سے یہ وعدہ کیا کہ وہ میری ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ وہ اپنے اس وعدے کو ضرور نبھائے گا، اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں جو بھی کروں گی وہ ہر چیز میں میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے 30 دن گزر گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ولید ایک اچھا لڑکا ہے، اور اس نے ہر معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔
اس کی اماں کا کہنا تھا کہ اس نے ایک عمل شروع کیا ہے، مجھے 40 دن تک اسی گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، اور 40 دن کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جادو ختم ہو جائے گا اور وہ جنات بھی میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد میں جہاں چاہوں جا سکتی ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے 30 دن گزر گئے تھے، بس 10 دن باقی تھے، جبکہ ولید نے اس ہاسٹل کا راز بھی پتہ کروا لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہاسٹل بہت پرانا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کو اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی جنات نہیں ہے، نہ ہی وہاں کوئی سایہ ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں بنائی گئی ہیں، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے باتیں بنائی گئی ہیں۔ حقیقت میں اس کمرے میں ہاسٹل کی لڑکیوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ ہاسٹل کے سبھی لوگ اس سب میں شامل تھے۔ وہ ہاسٹل میں سے لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے اور پھر دوسرے ملکوں میں جا کر انہیں بیچ دیا جاتا تھا، اور ان کا کاروبار تھا، اور وہ جانے کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس میں میرے چچا بھی شامل ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے مجھے اس ہاسٹل میں بھیجا تھا۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ مجھے بھی وہاں سے غائب کروا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اب نہ صرف انہیں اس بات کی سزا دلوانی تھی کہ انہوں نے میرے ماں باپ کی جان لی تھی، بلکہ اب تک جتنی لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا اس کا حساب بھی انہیں دینا تھا۔ مجھے ان ساری لڑکیوں کو آزاد کروانا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 40 دن مکمل ہو گئے تھے۔ میری چچی نے میرے اوپر جو جادو کروایا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا تھا، اور 7 جنزادوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں بنا کسی ڈر خوف کے کہیں بھی جا سکتی تھی۔ میری اماں ابا کی موت کا تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے مجھے اپنے چچا کو کسی اور طرح ہی پکڑوانا تھا، اور وہ وجہ بھی میرے پاس موجود تھی۔ جو کچھ وہ ہاسٹل والوں کے ساتھ مل کر کر رہے تھے، یہ سب کچھ ان کو جیل میں پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اور ولید نے پورا منصوبہ بنایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی لیے میں ہاسٹل میں دوبارہ سے رہنے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ اس مرتبہ ہاسٹل میں حجاب کے ساتھ رہتی تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں وہی لڑکی ہوں جو 1.5 مہینہ پہلے یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ولید کے کہنے کے مطابق میں 1 ہفتہ وہاں پر رہی تھی، اور اس کے بعد میں 1 رات اس کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی اس عورت نے مجھے اس کمرے میں قید کیا تھا، ولید پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا، اور سارا راز کھل کر سب کے سامنے آ گیا تھا۔ ان سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور سب لڑکیوں کو بھی آزاد کروا لیا تھا، جبکہ سب نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر موجود لڑکیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہیں بھوت کی کہانیاں سنا کر ڈرا دیا جاتا تھا، اور پھر لڑکیوں کو ان کے کمروں سے ہی اغوا کر لیا جاتا تھا، اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یہی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے کمرے سے نکلنے کی غلطی کی ہوگی۔ یہاں پر جنات ہیں، اسی لیے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی۔ لیکن حقیقت کیا تھی اب کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے میرے چچا کا نام بھی بتا دیا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ مل کر وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہی میرے چچا کو، ان کے بیٹے کو بھی پکڑا گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں اس کام میں شامل تھے۔ اور اس کے بعد میرے اماں ابا کے قتل کے ثبوت بھی مل گئے تھے۔ میرے چچا کو اور ان کے بیٹے کو جیل ہو گئی تھی، جبکہ میری چچی کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ اچانک سے ہی شوہر کا جیل چلے جانا اور اکلوتے بیٹے کا بھی جیل چلے جانا ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اسی غم نے انہیں ذہنی طور پر کافی متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ حقیقت میں تو یہ ان کے گناہ کی سزا تھی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے غلط چیز کا سہارا لیا تھا، اس کی سزا انہیں اسی طرح سے مل رہی تھی کہ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ دادی کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہیں بھی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی بیٹے نے کیا ہے۔ دادی نے مجھے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا تھا
اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے ابا نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ جو لڑکی اتنی سی عمر میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو پکڑوا سکتی ہے اور اس ہاسٹل میں لڑکیوں کو انصاف دلوا سکتی ہے، وہ آگے مستقبل میں اس گاؤں کے لوگوں کے لیے کیا نہیں کرے گی۔ اس جگہ کی اصل حقدار میں ہی ہوں۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ آج سے یہ سب کچھ مجھے سونپتی ہیں۔ میری دوست بھی رہا ہو گئی تھی اور اب اس گاؤں کی ساری سرداری مجھے مل گئی تھی۔ ولید، جس نے سب جگہ میرا بہت ساتھ دیا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں اب اپنے آگے کی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، جس نے بنا کسی رشتے کے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا تھا، ہر مشکل سے مجھے تحفظ دیا تھا۔ وہی انسان میرے ساتھ کا حقدار تھا، جبکہ دادی کو بھی وہ میرے لیے پسند تھا۔ اور پھر دادی نے میرا نکاح ولید سے کروا دیا تھا، اور پھر نکاح کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ولید بہت پہلے سے مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ جب بھی میرے ابا کے ساتھ حویلی آتا تھا تو چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا۔ جب میں ابا کے ساتھ گھر سے باہر جاتی تھی تب بھی وہ چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا تھا اور میری حفاظت کرتا تھا۔ اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اس وقت مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ حویلی میں اور حویلی سے باہر کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ وہ ولید ہی تھا جو میری حفاظت کرتا تھا، کیونکہ میرے چچا کے بیٹے پر اسے بھروسہ نہیں تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ولید نے میرے ساتھ مل کر اس کام کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں ملے تھے، مگر مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے ان کے قاتلوں کو ان کی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔